بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 2 ہے، اور آج کے سبق میں ہم جن عنوانات کو زیر بحث لائیں گے ان میں سب سے پہلا عنوان ہے دعوت و ارشاد کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک ارشادات ہیں ان ارشادات کے اندر دعوت و ارشاد کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا گیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا جو عنوان ہوگا آج کے سبق کا وہ ہے داعی کی صفات، یعنی کہ جو دعوت دینے والا ہے، جو داعی ہے، اس کو کن کن صفات کا حامل ہونا چاہیے اور اس کے اندر کون کون سی صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو داعی کی صفات کا پہلا حصہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے، بقیہ صفات اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کا جو پہلا عنوان ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں، دعوت کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی روایت ہے وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عن حذیفہ بن الیمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لتأمرن بالمعروف، تمہیں نیکی کا حکم دینا چاہیے، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا چاہیے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب مسلط کر دے گا۔ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اپنے پاس سے عذاب مسلط کر دے گا، پھر تم دعائیں مانگو گے تو وہ قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جو دعا بھی مانگو گے وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اس امت کا فرض منصبی بھی ہے۔ پوری امت اجتماعی طور پر اگر اس کو چھوڑ دے، انفرادی طور پر اگر کوئی شخص نہیں کر رہا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اجتماعی طور پر پوری امت ہی اگر اس کو چھوڑ دے، ترک کر دے، تو پھر یہ صورت ہوگی کہ اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عذاب مسلط کرے گا اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد جو دعوت کی اہمیت کی روشنی میں جو دوسری حدیث ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، یعنی کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، کسی کو اتنی اتھارٹی نہیں ہے، اتنا اختیار نہیں ہے، تو پھر وہ زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور دل سے برا جاننا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے، محدثین نے اس حدیث کا مطلب یہ ذکر فرمایا ہے کہ کوئی شخص جو برائی کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے، تو اب دیکھنے والا جو شخص ہے اس کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر تو اس کے پاس حکومت ہے، اگر تو اس کے پاس اختیار ہے، اتھارٹی ہے، قانون نافذ کرنے کا اختیار ہے، تو وہ اس کو ہاتھ سے روکے گا، اور اگر اس کے پاس قانون نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، تو وہ زبان سے روکے گا۔ یہ علماء کا درجہ ہے، یعنی کہ علماء اس کے بارے میں جو ہے وہ زبان سے اس کی مذمت بیان فرمائیں گے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، یہ عوام کا درجہ ہے، یعنی کہ عوام کے پاس نہ تو اتھارٹی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ذرائع ہوتے ہیں جس سے جو ہے وہ آواز بلند کر سکیں یا اس کی شناعت کو واضح کر سکیں۔
تو اس لیے عوام کا درجہ یہ ہے کہ وہ اس برائی کو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اس سلسلے کی تیسری روایت وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو قیامت کے دن دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کی آنتیں باہر نکل پڑیں گی، تو وہ ان کو لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ تو اہل دوزخ اس سے پوچھیں گے کہ تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ کیا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ یعنی کہ یہ بخاری کی روایت ہے، اور اس روایت سے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ یعنی کہ جب ایسا شخص جب اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گی عذاب کی وجہ سے، اور ان کے گرد وہ گھوم رہا ہوگا، ان کو لے کر وہ چکر لگا رہا ہوگا جیسے گدھا جو ہے وہ چکی کے آس پاس گھومتا ہے، تو اس سے جہنمی جو ہیں وہ اہل دوزخ جو ہیں وہ یہ سوال کریں گے کہ تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ کیا اس وجہ سے ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ اتنا بڑا کام ہے کہ ایسے سخت عذاب میں مبتلا شخص سے اہل دوزخ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ میں کرتا تو تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ داعی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو دین کی طرف اور صحیح راستے کی طرف لا رہا ہے، تو خود بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو اس سے آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کے سبق کا جو اگلا عنوان ہے وہ ہے داعی کی صفات۔ داعی کی صفات میں سب سے پہلی صفت جو ہے وہ اخلاص ہے، یعنی کہ داعی جو ہے وہ جو دعوت کا کام کرے گا اس میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاص کہتے کسے ہیں؟ تو اخلاص کی پہلی تعریف یہ ہے کہ تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس طرح سے چاہنا کہ ہر قسم کے نمود و نمائش، دکھاوے، شہرت اور دنیاوی منفعت مقصود نہ ہو، یعنی کہ نہ تو اس کے اندر کوئی نمود و نمائش ہو، نہ اس میں دکھاوا ہو، نہ ہی شہرت مقصود ہو، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی دنیاوی منفعت مقصود ہو۔ ایسے امر میں جو ہے وہ اخلاص پایا جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی مقصود ہو، کوئی اور اس سے مقصد نہ ہو۔ دوسری تعریف اخلاص کی یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک سے برات کا اعلان اخلاص ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی منشا جو ہے وہ یہی ہے، اس تعریف کا بھی کہ اس سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی جو ہے وہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک سے برات کا اعلان اخلاص ہے، مطلب یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی داعی کو جو ہے وہ اس اجر کی امید ہونی چاہیے جو وہ تکالیف برداشت کر رہا ہے، جو وہ مشقتیں اٹھا رہا ہے، یا اللہ کے راستے میں وہ جتنا بھی اس کے لیے مصائب آ رہے ہیں تو ان مصائب پر، ان تکالیف پر اور ان مشقتوں پر جو ہے وہ اجر کا مطالبہ اور اجر کی امید جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہو، کسی اور سے نہ ہو، ہر ایک سے برات کا اعلان ہو، تو یہ اخلاص کہلائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کو جو ہے وہ اس طرح سے بیان فرمایا ہے، سورۃ البینہ کی آیت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سوائے اس کے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ اب یہ دیکھیں اس آیت کے اندر بھی جو ہے وہ اخلاص ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کی رضا کے لیے عبادت ہو، اور دین جو ہے اس کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ دوسری آیت سورۃ الزمر کی ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اللہ ہی کی جو ہے وہ عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص،
خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو ہے وہ خالص عبادت کرنا ہے، یعنی کہ عبادت جو ہے جو اجر کی امید ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اور اخلاص کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دین کو خالص کرتے ہوئے جو ہے وہ نیکی کریں تو اس کا فائدہ ہے، بغیر اخلاص کے کسی بھی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے جس کے اندر دکھاوا ہو، جس کے اندر ریا ہو، جس کے اندر جو ہے وہ شہرت مقصود ہو یا پھر کوئی دنیاوی منفعت مقصود ہو، تو ایسی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے آپ جو ہے وہ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو داعی کو سب سے پہلی جس صفت سے متصف ہونا چاہیے وہ اخلاص ہے۔ اس پر ایک روایت ہے، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ شہید کو لایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے یہاں اختصار کے ساتھ لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو اس لیے لڑا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح عالم کے ساتھ بھی ہوگا، اور اسے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا یا تیرے پاس کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور قرآن پڑھا اور جو ہے اسے لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو پڑھایا، علم کو جو ہے وہ لوگوں میں بانٹا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور تو نے یہ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، تاکہ لوگ تجھے جو ہے وہ محدث کہیں، مفسر کہیں، تو نے اس لیے یہ کیا تھا۔ اس لیے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اور اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک تیسرے شخص کے ساتھ بھی ہوگا جو کہ مالدار شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سا مال دیا ہوگا دنیا میں اور ہر طرح کے مال سے اس کو نوازا ہوگا، تو اس کو جب اللہ کے پاس لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنی نعمتیں دکھائے گا تو وہ پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے جو ہے وہ کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی تیری راہ میں جہاں میں نے مال خرچ نہ کیا ہو، اور جو ہے وہ میں نے غرباء پر خرچ کیا، جن کے حقوق تھے ان کے حقوق ادا کیے۔ اس طرح سے وہ اپنی ساری کارگزاری سنائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے مال خرچ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو لہٰذا تجھے سخی کہہ دیا گیا دنیا میں، اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اس کو بھی جہنم میں اٹھا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی کام ہو اس میں خالص اللہ کی رضا مد نظر ہو۔ اب جیسا کہ اس حدیث میں جو ہے وہ 3 اشخاص کا ذکر ہے، ایک شہید کا، ایک عالم کا اور ایک مالدار کا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ کتنی سختیاں برداشت کر کے جہاد میں شریک ہوتا ہے، پھر اپنی جان کو جو ہے وہ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح عالم جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی ساری زندگی جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کے کام میں، سیکھنے سکھانے کے کام میں گزار دیتا ہے۔ اسی طرح جو مالدار شخص ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے مال کماتا ہے اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ لیکن اگر اتنے بڑے کاموں میں جو مشقت والے کام ہیں ان میں اخلاص نہیں ہوگا تو یہ جو ہے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شہید اس لیے لڑا، وہ اس لیے جہاد میں شریک ہوا کہ لوگ اسے بہادر کہیں، تو دنیا میں اس کو بہادر کہہ دیا گیا، تو لہٰذا کیونکہ اخلاص نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح عالم کے ساتھ بھی ہوگا اور مالدار کے ساتھ بھی ہوگا۔ کے بعد جو داعی کی صفات میں سے دوسری صفت ہے وہ ہے بے غرض خدمت کا جذبہ۔ اس کے لیے یہ تشریح جو ہے وہ اس سے آپ کو یہ بات صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گی کہ داعی کے لیے انبیاء کا طریقہ اپنانا لازم ہے۔ تو لہٰذا انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ انبیاء جب دعوت دیتے تھے تو وہ بے غرض خدمت کا جذبہ ہوتا تھا ان کے اندر،
اور وہ کسی قسم کے اجر کا، کسی قسم کے عوض کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کا بنیادی دعویٰ تھا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے قوم ہم آپ سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتے، کسی مال کا، کسی عوض کا ہم سوال آپ سے نہیں کرتے۔ تمام انبیاء نے تقریباً یہی دعویٰ کیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں جا بجا بیان فرمایا ہے کہ فلاں نبی نے اپنی قوم سے کہا لا اسألکم علیہ مالا، لا اسألکم علیہ اجرا۔ اس طرح کے آیات جو ہیں وہ مختلف صورتوں کے اندر مذکور ہیں، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو بھی یہی حکم تھا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ۔ سورہ سبا کی آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمے ہے، یعنی کہ یہ جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، یہ جو تمہیں نیکی کی راہ پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس سے مجھے کوئی معاوضہ مطلوب نہیں ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم مجھے کوئی اس کے بدلے میں معاوضہ دو، کوئی اس کا عوض دو، بلکہ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مجھے جو اجر دے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تو داعی کے جو دوسری صفت ہے وہ ہے بے غرض خدمت کا جذبہ، تو لہٰذا جس طرح انبیاء نے دعوت کے کام کو بے غرض ہو کر کیا، اسی طرح داعی کو بھی اپنے اندر یہ صفت جو ہے وہ پیدا کرنا لازمی ہے تاکہ اس کی دعوت جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو سکے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں جو پہلا عنوان تھا دعوت و ارشاد کی اہمیت پر احادیث، تو اس میں ہم نے 3 احادیث پڑھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرا عنوان تھا آج کے سبق کا وہ تھا داعی کی 2 صفات، ایک تھی اخلاص اور دوسری صفت تھی بے غرض خدمت کا جذبہ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلا سبق جو پڑھیں گے اس کا بھی یہاں تھوڑا سا میں تذکرہ کر دوں، تو اگلے سبق میں ہم جو ہے وہ داعی کی صفات جو ہے وہ مزید 2 صفات ان کا تذکرہ پڑھیں گے اور ان کی تفصیل پڑھیں گے، جن میں سے پہلی جو ہے وہ جذبہ خیرخواہی ہے کہ داعی کو جذبہ خیرخواہی سے متصف ہونا چاہیے۔ نمبر 2 شعور کامل ہے کہ داعی کے اندر شعور کامل بھی ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔